مولانا گزشتہ سبق میں مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی بحث ہم نے پڑھی تھی بھائی. بتلایا تھا صاحب قافیہ نے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایسا مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیا جائے اور اس کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے، اور شرط اس کی یہ ہے مولانا کہ صیغے فعل کے صیغے کو آپ بدل دیں مجہول کے صیغے کی طرف بھائی. اور پھر آپ کو بتلایا تھا کہ باب علمت کا مفعول ثانی اور باب علمت کا مفعول ثالث یہ نہیں واقع نہیں ہوا کرتے، یعنی یہ نائب فاعل یہ نہیں بنا کرتے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ یہ نہیں بنتے. کیوں؟ وجہ میں نے آپ کو بتلائی تھی، اس لیے کہ دراصل یہ باب اعطیت کا جو مفعول اول اور ثانی تھے یہ دراصل مبتدا اور خبر تھے بھائی. تو ثانی خبر تھا، اس کا اسناد ہو رہا تھا کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. پھر اس پر کیا داخل ہوا؟ علمہ داخل ہوا، تو اس نے دونوں کو مفعول بنا دیا بھائی، علمت زیدن فاضلا. تو اب یہ فاضل کے یہ مسند ہے مولانا زید کی طرف. اب اگر آپ اس کو کیا کر دیں نائب فاعل بنا دیں تو نائب فاعل مسند الیہ ہوتا ہے، تو ایک ہی وقت کے اندر مولانا ایک اسم مسند بھی ہوگا اور مسند الیہ بھی ہوگا، اور یہ تو جائز نہیں، لہذا اس کو ثانی کو نہیں بنا سکتے. اور باب علمت بھی اسی طرح، اس کا مفعول ثالث بھی اسی طرح ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور بتلایا تھا کہ مفعول لہو اور مفعول معہ یہ بھی واقع نہیں ہو سکتے مولانا، نائب فاعل نہیں بن سکتے. کیا وجہ ہے نہیں بن سکتے؟ مفعول لہو جو ہے وہ کس پہ دلالت، وہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ مفعول لہو وہ مصدر ہے جو ما قبل فعل کی علت بیان کرتا ہے. ضربت زیدن تعذیبا، زید کی پٹائی میں نے کس لیے کی؟ ادب. تو یہ علت بتلاتا ہے، کیا بتلاتا ہے؟ اور اس علت کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ نصب کا. یہ نصب بتلاتا ہے تعذیباً پر، جو نصب ہے یہ بتلا رہا ہے کہ یہ ما قبل فعل کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ علت. تو جب آپ اس کو نائب فاعل بنا دیں گے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ بنا دیں گے، تو پھر تو نصب چلا جائے گا، اس پر کیا آ جائے گا؟ رفع. جب نصب چلا گیا تو اب اس کا علت ہونے کا پتہ نہیں چلے گا، اس لیے واقع نہیں ہو سکتے. اور مفعول معہ بھی کہتے ہیں واقع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مفعول معہ اس کو کہتے ہیں جو واو بمانے معہ کے ساتھ ہے. واو بمانے جا البرد والجباتی، تو یہ جبات کیا ہے؟ مفعول معہ. اب اس کو آپ نائب فاعل بنائیں گے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ بنائیں گے تو واو کے ساتھ بنائیں گے یا واو کے بغیر بنائیں گے؟ اگر واو کے بغیر بناتے ہیں، واو کو ہٹا دیتے ہیں، پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ مفعول معہ ہے یا نہیں، کیونکہ مفعول معہ تو کس کے بعد آیا کرتا ہے؟ واو بمانے. پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ مفعول معہ ہے. اور اگر آپ واو کے ساتھ کرتے ہیں تو واو جو ہے اس میں اصل ہے عطف. اصل کیا ہے؟ اور عطف کیا کرتا ہے؟ مغایرت کا تقاضا، مغایرت چاہتا ہے بھائی کہ معطوف علیہ سے کیا ہے؟ غیر. جاءنی زید و عمر، یہ واو نے کیا بتلایا کہ عمر زید سے غیر ہے، الگ ذات ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو عطف مغایرت چاہتا ہے، تو یہاں بھی واو آیا ہے، تو یہ دلیل ہے کس چیز کی مولانا؟ کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ انفصال پہ. کس پہ دلالت کرتا ہے؟ انفصال پر. اور اگر نائب فاعل بنائیں گے تو نائب فاعل تو اور فاعل اور نائب فاعل تو فعل کے جز کی طرح ہوتے ہیں، تو اب واو کے ہوتے ہوئے اس کی طرف اسناد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسناد کریں گے تو یہ نائب فاعل بنے گا، اور نائب فاعل تو جز کی طرح ہوتا ہے. اور یہ یہاں پر تو واو آ رہا ہے جو کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ انفصال پر. تو یہ جز بھی ہو اور انفصال بھی پایا جائے، ایسا ہونا درست نہیں ہے. اور بتلایا تھا کہ جب بہت سے مفاعل اکٹھے ہو جائیں اور مفعول بھی وہاں پر موجود ہو تو پھر وہی متعین ہو جاتا ہے، اسی کو نائب فاعل یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ بنایا جائے گا. اور باب اعطیت میں سے بتلایا تھا کہ پہلا جو ہے اس کو اولا ہے کیا بنانا؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ بنانا اولا. اعطیت زیدن درہما، بھائی یہاں پر زید کو میں نے درہم دیا، زید مفعول اول اور درہما مفعول، تو زید کو نائب فاعل بنانا اولا. اعطی زید درہما. کیوں بھائی یہ پہلے کو بنانا کیوں اولا ہے؟ کیونکہ اس میں فاعلیت والا معنی ہے. جب میں نے درہم دیا تو زید نے لے لیا، زید نے
تو وہ آخذ ہوا. کون ہوا؟ آخذ. تو فاعلیت والا معنی آیا یا نہیں آیا بھائی؟ آیا. تو لہذا اس لیے اس کو بنانا اولا. جی آج ہم مبتدا اور خبر کی بحث پڑھیں گے بھائی. وَمِنْهَا الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ. اور مرفوعات میں سے مولانا مبتدا اور خبر ہیں. بھائی ابھی تک سب کو الگ الگ ذکر کر رہے ہیں, آگے بھی سب کو الگ ذکر کریں گے. یہ مبتدا اور خبر کو اکٹھا کیوں ذکر کر دیا بھائی؟ تو جواب یہ کہ دونوں میں تلازم ہے, اس لیے دونوں کو اکٹھا ذکر کیا. جہاں مبتدا آئے گا وہاں کیا آئے گی؟ خبر. جہاں خبر آئے گی وہاں ایسا ہو سکتا ہے مبتدا بغیر خبر کے ہو یا خبر بغیر مبتدا. جہاں مبتدا آئے گا وہاں خبر, اور جہاں خبر آئے گی وہاں مبتدا. نیز مولانا اس لیے اکٹھا ذکر کیا کہ دونوں میں عامل معنوی ہے. مبتدا میں بھی عامل ہے ابتدا, خبر میں بھی عامل کیا ہے؟ ابتدا. تو دونوں میں عامل ابتدا ہے, عامل معنوی, اس لیے دونوں کو اکٹھا ذکر کیا. کتنی وجہ ذکر ہوئی؟ دو اکٹھا ذکر کرنے کی. ایک کیا وجہ؟ دونوں میں تلازم ہے, اور دوسری وجہ کہ دونوں میں عامل کیا ہے؟ معنوی ہے, اور وہ ہے ابتدا. ابتدا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جی کس کو کہتے ہیں ابتدا؟ صرف خالی ہونا, زید یہ عوامل لفظیہ سے خالی ہے. لفظ زید ہے, اکیلا ہے, عوامل لفظیہ سے خالی ہے. جی جی بھائی آپ تعریف نہیں پوری کرتے, تعریف تو پوری کرو ابتدا کی. ابتدا کہتے ہیں اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے اس طور پر کہ اس کی طرف کسی کا اسناد ہو یا اس کا اسناد کسی کی طرف ہو. اسم کا خالی ہونا اس طور پر کہ اس کی طرف کسی کا اسناد ہو یا اس کا اسناد کسی کی طرف ہو, یہ ہے ابتدا مولانا. خالی ہونا عوامل لفظیہ سے یہ نہیں ہے صرف ابتدا. سمجھ میں آیا؟ آپ صرف مبتدا اور خبر رہ گئے, باقی سب خارج ہوئے. مبتدا میں بھی عامل ابتدا اور خبر میں بھی عامل کون؟ ابتدا. معلوم وہ اکیلا زید ہے تو اس میں ابتدا عامل نہیں. کیوں نہیں عامل؟ کیونکہ یہ نہ مسند ہے اور نہ مسند. یہ خالی تو ہے عوامل لفظیہ سے, لیکن اس طور پر نہیں ہے کہ اس کا اسناد کسی کی طرف ہو رہا ہو یا کسی کا اسناد اس کی طرف ہو رہا ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ میں کہتا ہوں زید قائم, یا یوں کہو زید رجل. زید کیا ہے؟ آدمی ہے, مرد ہے. تو زید مبتدا ہے, رجل اس کی خبر. زید رجل کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ زید کی طرف. رجل کا اسناد کس کی طرف ہے؟ تو رجل ہے مسند اور زید کیا ہے؟ مسند الیہ. آپ مولانا مسند میں بھی عامل تو مبتدا میں بھی عامل ہے ابتدا اور خبر میں بھی عامل کون ہے؟ یہ آپ کو میں نے بتا دیا. تو دیکھو تعریف ابتدا کی ان پہ صادق آ رہی ہے. کیسے؟ زید اس کی طرف اسناد کیا گیا. کس کا اسناد ہوا؟ رجل. اور رجل اس کا اسناد کیا گیا. کس کی طرف کیا گیا؟ تو دیکھو اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے. زید بھی کس سے خالی ہے؟ عوامل لفظیہ سے, مبتدا. اور خبر بھی خالی ہے کس سے؟ عوامل لفظیہ سے. اس طور پر کہ اس کی طرف اس کسی کا اسناد ہو. جیسے کون تھا؟ کس کی طرف تھا اسناد؟ زید کی طرف. یا اس کا اسناد کسی کی طرف ہو. جیسے کون تھا؟ رجل تھا, کہ اس کا اسناد کسی کی طرف تھا. سمجھ میں آیا؟
تو آپ مولانا ابتدا عامل ہوئے صرف مبتدا اور خبر میں بھائی، اور کسی کے اندر عامل نہیں. وَمِنْهَا الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ، اور مرفوعات میں سے مبتدا اور خبر ہیں. فَالْمُبْتَدَأُ هُوَ الْاسْمُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ. ہوا الاسم پڑھیں گے، ہوا الاسم تھا مولانا، الف لام کا حمزہ بھی وصلی گر گیا، اسم کا حمزہ بھی وصلی گر گیا، کیا پڑھیں گے؟ لام بھی ساکن، سین بھی ساکن، لام کو کسرہ دیں گے کیونکہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر. تو لسم ہوا، لسم سمجھ میں آیا. اور پھر یوں پوری عبارت ہوا لسم المجرد، ہوا لسم المجرد عن العوامل اللفظیتی، وہ ایسا اسم ہے، وہ اسم ہے جو خالی ہو کس سے مولانا؟ عوامل لفظیہ سے. اس حال میں، یہ مسندن الیہ حال ہے، اس حال میں کہ اس کی طرف اسناد کیا جائے، اس حال میں کہ اس حال میں کہ اس کی طرف اسناد کیا جائے، یعنی یہ مسند الیہ ہو. کیا ہو؟ مسند الیہ ہو. یہ ہے ہمارا نا مبتدا کی قسم اول. یہ مبتدا کیا ہے؟ مسند الیہ. زید قائم، کون ہے مبتدا؟ زید مبتدا ہے، اس لیے کہ زید خالی ہے عوامل لفظیہ سے، اس پہ کوئی عامل لفظی آ رہا ہے نہیں. اور یہ کیا ہے ہمارا نا؟ اس کی طرف قیام کا اسناد ہوا، تو یہ مبتدا ہے، مسند الیہ ہے. او الصفۃ، یہاں سے مولانا مبتدا کی قسم ثانی آپ کو بتلائیں گے. یاد رکھو مبتدا کی ایک اور قسم بھی ہے جو مسند الیہ نہیں ہوتی بلکہ مسند ہوتی ہے. بلکہ کیا ہوتی ہے؟ مسند ہوتی ہے. وہ کس کو کہتے ہیں؟ تین شرائط ہیں، صاحب کافیہ ذکر کریں گے. دیکھیے تو یہ ایک تو وہ اسم جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے اس حال میں کہ مسند الیہ ہو، وہ مبتدا ہے. اور اب الصفۃ، اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے جی؟ الاسم پر. تو ہوا الصفۃ بن جائے گا. وہ ایسی صفت ہے الواقعات بعد حرف نفی او الف الاستفہامی، جو کس کے بعد واقع ہو؟ حرف نفی کے بعد یا الف استفہام کے بعد. رافعتا لظاہر، اس حال میں کہ یہ صفت رفع دینے والی ہو، کس کو؟ اس میں ظاہر کو، اس میں ظاہر کو. تین شرطیں ذکر ہوئی مولانا مبتدا ثانی کی، مبتدا کی جو قسم ثانی ہے. اول شرط کیا؟ صیغہ صفت کا ہو. اول شرط کیا؟ دوسری شرط کس کے بعد واقع ہو؟ حرف نفی یا حرف یا الف استفہام کے بعد. حرف الف استفہام یا اس جیسے حل وغیرہ بھی مراد ہیں، سمجھ میں آیا؟ من ما وغیرہ بھی مراد ہیں. تو وہ صفت ہے جو واقع ہو. یوں کر لیں، اول شرط کیا؟ صیغہ کون سا ہو؟ صفت کا. ثانی شرط کیا؟ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو. تیسری شرط کیا؟ کسی اس میں ظاہر کو رفع بھی دے، رفع بھی دے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی صیغہ صفت سے کیا مراد ہے؟ صیغہ صفت سے یاد رکھو اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ اور اس میں منصوب مراد ہے. اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ اور اس میں منصوب. اس میں منصوب کس کو کہتے ہیں مولانا؟ جس کے آخر میں یا مشدد لگائی جاتی ہے نسبت کے لیے. لاہوریون، بھائی یہ کیا ہے؟ اس میں منصوب. لاہوریون کا کیا معنی؟ لاہور والا، لاہور کی طرف منصوب. سمجھ میں آیا؟ پاکستانیو، یہ کیا ہے مولانا؟ اس میں منصوب ہے مولانا. کس کی طرف منصوب؟ پاکستان والا، یعنی پاکستان کی طرف منصوب. بھائی پاکستان کی طرف منصوب. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ اچھا، تو جس کے ساتھ یا مشدد لگے مولانا اس کو کہتے ہیں اس میں منصوب، جیسے لاہوریون، پاکستانیون وغیرہ. بھائی اس میں منصوب.
اور یہ مولانا آپ نے پڑھا ہے فعل معروف رفع دیتا ہے فاعل کو. فعل معروف ہمیشہ کس کا تقاضا کرے گا؟ فاعل. اور اس فعل مجہول ہمیشہ تقاضا کس کا کرے گا؟ نائب فاعل کا. اسی طرح یاد رکھو اس میں فاعل بھی فعل کی طرح عمل کرتا ہے، اس میں مفعول بھی، صفت مشبہ بھی، اور اس میں منصوب بھی. فعل معروف جیسے فاعل کو رفع دیتا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا فعل تو آ جائے اور فاعل نہ آئے. اسی طرح اس میں فاعل جب بھی آئے گا وہ کس کو رفع دے گا؟ فاعل کو. لیکن وہ الگ بات ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ اسی کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہوگی. جیسے ضربہ کے اندر ہمیشہ کیا چھپی ہوئی ہوتی ہے؟ ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو جب آپ نے کہا زیدن قائمن تو زیدن مبتدا، قائمن صیغہ اس میں فاعل، اور اس میں فاعل بھی کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا. تو اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جیسے ضربہ کے اندر چھپی ہوئی تھی، وہ ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے. تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی. اور اسی طرح مولانا صفت مشبہ وہ بھی فاعل کا تقاضا کرتی ہے. میں نے کہا الرجل شریف، وہ آدمی کیا ہے؟ شریف ہے. تو الرجل مبتدا، آگے شریف صفت مشبہ، اور صفت مشبہ کس کا تقاضا کرتی ہے؟ فاعل کا. بغیر فاعل کی آ سکتی ہے؟ نہیں. تو شریف یہاں آگے کوئی فاعل تو ہے تو نہیں بھائی، اسی کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے، یہ اس کو رفع دے رہی ہے. شریف صیغہ صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ نہیں مولانا، فعل ہوتا تو پھر تو فاعل سے مل کر جملہ بن جاتا. یہ تو مفرد ہے. شریف بات پوری ہوئی؟ صرف شریف کہہ رہا ہوں. تو شریف مفرد ہے، یہ جملہ نہیں، اس سے بات پوری نہیں. البتہ جملے کے مشابہ ہے، جیسے فعل فاعل کو چاہتا تھا اور اس سے مل کر جملہ بن جاتا تھا. یہ بھی کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا تقاضا کرتا ہے. اس لیے یہ فعل کے مشابہ تو ہو گیا لیکن فعل کی طرح نہ ہوا. فعل تو تھا جملہ اور یہ تو کیا ہے؟ مفرد. تو لہذا یہ جملہ تو نہ ہوا لیکن شبہ جملے کے مشابہ ہو گیا. جملے کے اسی طرح مولانا اس میں تو جیسے فعل معروف فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اس میں فاعل بھی کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا. صفت مشبہ بھی کس کا تقاضا کرتی ہے؟ فاعل کا. اور یہاں پر تو نہیں، ویسے یاد رکھنا اس میں تفضیل بھی کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا. آپ نے کہا زید افضل من عمر، زید مبتدا، افضل صیغہ اس میں تفضیل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو چھپا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات سب کو؟ اور تو یہ تھے فاعل کا تقاضا کرنے والے. اور جیسے فعل مجہول نائب فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اسی طرح اس میں مفعول بھی کس کا تقاضا کرتا ہے؟ نائب فاعل. میں نے کہا ضرب زید، ضرب فعل، زید اس کے لیے مرفوع لفظاً نائب فاعل. اسی طرح مضروب، جب میں کہتا ہوں زید مضروب، کیا ترکیب کریں گے؟ زید مرفوع لفظاً مبتدا، مضروب صیغہ اس میں مفعول، اور صیغہ اس میں مفعول جیسی آیا اس نے فوراً تقاضا کس کا کیا؟ نائب فاعل. اور نائب فاعل آگے کوئی آ تو نہیں رہا، معلوم ہوا اسی کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے، تو ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کے اندر اس کا نائب فاعل. تو اس میں مفعول بھی فعل مجہول کی طرح نائب فاعل چاہتا ہے. اسی طرح اس میں منصوب بھی جو ہے نائب فاعل کا تقاضا کرتا ہے. میں نے کہا لاہوریون، کیا معنی بھائی؟ لاہور والا. تو اس کے اندر لاہوریون اس میں منصوب، ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا نائب فاعل. کیا؟ نائب فاعل. بھائی سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ اس میں منصوب ہے، منصوب بروزن مفعول ہے، اور مفعول میں کیا کرتا ہے؟ نائب فاعل. بعض اس کو اس میں فاعل کی تعویل میں لیتے ہیں، منتصب کی تعویل میں تو پھر وہ اس کے اندر کیا نکال لیا کرتے ہیں؟ فاعل. لیکن منصوب کے معنی میں زیادہ رائج ہے، وہ اس میں منصوب اس کو کہتے ہیں. بھائی سمجھ میں آ گئی بات؟
تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا، جیسے فعل معروف فاعل کے بغیر نہیں آ سکتا، ہمیشہ فاعل کو رفع دے گا، اسی طرح اس میں فاعل بھی ہمیشہ کس کو رفع دے گا؟ فاعل کو۔ اس صفت مشبہ بھی کس کو رفع دے گی؟ فاعل کو۔ اس میں تفضیل بھی کس کو رفع دے گا؟ فاعل کو۔ اور جیسے فعل مجہول نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، اس میں مفعول بھی کس کو رفع دے گا؟ اس میں منصوب بھی کس کو رفع دے گا؟ نائب فاعل کو۔ اور جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ فعل کا فاعل، ضربہ کا فاعل، اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی تو اس میں ظاہر بھی آ جاتا ہے، ضربہ زیدن۔ اب ضربہ کے اندر ضمیر ہے؟ اب نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک فاعل چاہیے تھا، آگے وہ اس میں ظاہر آ گیا، اب اس کے اندر ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں۔ تو ضربہ فعل زیدن مرفوع لفظاً اس کا فاعل۔ تو جیسے فعل کے لیے کبھی فاعل اسی کے اندر ضمیر ہوتی ہے اور کبھی فاعل اس کے لیے اس میں ظاہر آ جاتا ہے، اسی طرح یاد رکھو اس میں فاعل کے لیے بھی فاعل کبھی اسی کے اندر ضمیر ہوتی ہے اور کبھی آگے اس میں ظاہر بھی آ جایا کرتا ہے، تو پھر یہ اس کو رفع دے دیا کرتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں زیدن قائم ابوہ، اب یہ ابوہ کو رفع کس نے دیا؟ قائم نے رفع دیا، تو یہ اس میں ظاہر اس کا فاعل بن گیا۔ جب یہ اس کا فاعل بنا، اب قائم کے اندر ضمیر نکالنے کی ضرورت، کیونکہ وہ تو ہم نے اس لیے نکالی تھی کہ یہ فاعل کا تقاضا کر رہا تھا اور فاعل آگے کوئی تھا نہیں، تو ضمیر نکالنا پڑی، اور اب تو فاعل خود آگے آ رہا ہے، لہذا ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں۔ تو اسی طرح صفت بھی معلوم ہوا فعل کی طرح عمل کرتی ہے، کبھی ضمیر فعل معروف فاعل کو ہمیشہ رفع دے گا، لیکن یہ فاعل کبھی ضمیر کی صورت میں آئے گا اور کبھی کس کی صورت میں آئے گا؟ اس میں ظاہر کی صورت میں۔ اسی طرح مولانا اس فعل مجہول ہمیشہ نائب فاعل کو رفع دے گا، لیکن وہ نائب فاعل کبھی ضمیر کی صورت میں آئے گا اور کبھی اس میں ظاہر کی صورت میں آئے گا۔ تو اسی طرح یہ جو اس میں فاعل ہے یہ بھی مولانا فاعل کو رفع دے گا، لیکن وہ فاعل کبھی ضمیر کی صورت میں آئے گا اور کبھی اس میں۔ اسی طرح صفت مشبہ فاعل کو رفع دے گی، لیکن وہ فاعل کبھی اسی کے اندر ضمیر کی صورت میں آئے گا اور کبھی اس میں۔ اور اسی طرح مولانا اس میں مفعول ہمیشہ نائب فاعل کو رفع دے گا، اور وہ نائب فاعل کبھی اسی کے اندر ضمیر ہوگا اور کبھی اس میں ظاہر۔ اسی طرح اس میں منصوب مولانا یہ بھی اسی طرح ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو معلوم ہوا صیغہ جو صفت کا ہو، صیغہ کون سا ہو بھائی؟ کتاب پر اب آ جائیں، صیغہ صفت کا ہو، میں نے بتلایا اس سے کون سی صفت مراد ہے؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اور اس میں منصوب۔ اور یہ الواقعات بعد حرف نفی او الاستفہامی، کس کے بعد واقع ہو؟ حرف نفی یا الف استفہام کے بعد واقع ہو مولانا، اور اس حال میں رافعتا لظاہر، رفع دے رہا ہو کس کو؟ اس میں، یعنی اس کا فاعل اس میں ظاہر آ رہا ہو، فاعل کیا ہو؟ اس میں ظاہر ہو۔ کبھی ضمیر ہوتی ہے میں نے بتایا، لیکن انہوں نے کیا قید لگائی؟ اس میں ظاہر ہو۔ سمجھ میں آیا؟ اور جب یہ رفع دے رہی ہے اس میں ظاہر کو مولانا، تو معلوم ہوا اس کا اسناد ہو رہا ہے اس کو طرف۔ بھئی قام ابوہ، قام زیدن، قام کس کو رفع دے رہا ہے؟ زید کو۔ معلوم ہوا قام کا اسناد کس کی طرف ہے؟ اور زید کیا ہے؟ مسند الیہ۔ تو معلوم ہوا قام مسند ہے اور زید کیا ہے؟ مسند۔ یہاں پر بھی اگر ہو قائم ابوہ مثلا، ابھی مثال بناتے ہیں ویسے سمجھانے کے لیے، تو قائم کیا ہے مولانا؟ مسند، اور اس کس کو رفع دے رہا ہے؟ ابوہ، تو وہ کیا ہوا؟ مسند الیہ۔ سمجھ میں آیا؟ تو مثلا ہے قائم ابوہ، تو قائم صیغہ کون سا؟ قائم زید بناؤ، مبتدا کی قسم ثانی، قائم حمزہ استفہام، قائم صیغہ اس میں فاعل، مرفوع لفظاً اس میں فاعل، اور اس میں فاعل کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا۔ تو آگے زید مرفوع لفظاً اس کا فاعل۔ تو دیکھو اس قائم نے رفع دیا کس کو؟
زید کو، تو زید ہوا اس کا فاعل، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ، اور یہ قائمن کیا ہے مولانا؟ مسند، کیا ہے؟ مسند۔ سمجھ میں آ رہی ہے ترکیب؟ تو دیکھو اب تو یہ مسند ہوا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ صیغہ کون سا ہو؟ صفت کا ہو، جیسے کون سا؟ قائم زید، جیسے قائمن ہے، صیغہ کون سا ہے؟ صفت کا ہے، کس کے بعد واقع ہو رہا ہے؟ الف استفہام کے بعد واقع ہو رہا ہے، اور رفع دے رہا ہے کس کو اس میں؟ ظاہر کو، تو یہ بھی کیا ہے؟ مبتدا، یہ بھی کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مسند ہے یا مسند الیہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ معلوم ہو مبتدا دو قسم پر ہوا، آج آپ کو پتہ چل گیا۔ ایک وہ مبتدا ہے جو ہمیشہ کیا بنا کرتا ہے؟ مسند، اور ایک یہ مبتدا ہے جس میں تین شرائط ہیں، صیغہ صفت کا ہو، الف حرف نفیہ حرف استفہام کے بعد آئے، اور اس میں ظاہر کو رفع دے۔ یہ کون سے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہمیشہ مسند ہوتا ہے۔ اور یہ جو زید اس کا فاعل ہے، یہ قائم مقام خبر کے ہے۔ قائم مقام کس کے ہے؟ تو ترکیب ساری یوں ہوگی، قائم زید، حمزہ استفہام، حمزہ استفہام، قائم صیغہ اس میں فاعل، زید مرفوع لفظاً اس کا فاعل، قائم مقام خبر کے، قائم مقام خبر کے۔ اور قائمن تو یہ مبتدا ہے قائمن، اور یہ کیا ہے؟ تو قائمن صیغہ اس میں فاعل، مبتدا زید مرفوع لفظاً اس کا فاعل، قائم مقام کس کے؟ خبر کے۔ تو یہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ استفہام، یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو اچھی طرح؟ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صیغہ صفت کا ہو، یہ بات تو ٹھیک ہے، اور اس میں ظاہر کو رفع دے گا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ قید کیوں لگائی کہ حرف نفی حرف استفہام کے بعد ہو، الف استفہام کے بعد ہو؟ وجہ یہ مولانا کہ آپ نے اس میں فاعل کی بحث میں پڑھا ہے ہدایت النحو کے اندر کہ اس میں فاعل بھی فعل والا عمل کرتا ہے، جیسے فعل لازم فاعل کو رفع دیتا ہے، تو اس فعل لازم سے جو اس میں فاعل بنے گا وہ بھی کس کو رفع دے گا؟ بھائی اس میں فاعل کس کی طرح عمل کرتا ہے؟ ابھی تو اتنی لمبی بحث کی میں نے، اس میں فاعل فعل کی طرح عمل کرتا ہے، فعل اگر صرف فاعل کو رفع دیتا ہے تو اس میں فاعل بھی کس کو رفع دے گا؟ اور اگر فعل متعدی ہے، اس میں فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو کیا دیتا ہے؟ تو اس میں فاعل بھی اسی کی طرح فاعل کو کیا دے گا؟ رفع دے گا، اور اگر مفعول ساتھ آ جائے تو اس کو نصب بھی، مفعول کا آنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ مفعول کیا ہے؟ فاضلہ ہے، اس کو گرا حذف بھی کر لیا جاتا ہے، لیکن فاعل کے بغیر تو بات بنتی نہیں، اس کو تو لانا ہی پڑے گا۔ تو اس میں فاعل بھی فعل والا عمل کرتا ہے، آپ نے پڑھا ہے، لیکن اس کے عمل کے لیے آپ نے پڑھا ہے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا تھی کہ یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، ضاربن کا کیا معنی ہو؟ پٹائی کرنے والا اس وقت، یا پٹائی کرنے والا آئندہ زمانے کے اندر، پھر یہ فاعل کو رفع دے گا، پھر کیا کرے گا؟ فاعل کو رفع دے گا۔ اور اگر مولانا حال یا استقبال کے معنی میں نہ ہو تو پھر کیا کرے گا؟ جی جب اگر یہ ماضی کے معنی میں ہو، پٹائی کرنے والا تھا ماضی کے زمانے میں، تو آپ یہ کیا کرے گا؟ عمل نہیں کرے گا، عمل نہیں کرے گا۔ پہلی شرط کیا؟ اس میں فاعل کے عمل کے لیے کہ وہ کس معنی میں؟ حال یا۔ دوسری شرط تھی کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو، کسی پر تکیہ لگایا ہو، پھر یہ عمل کرے گا، اگر اعتماد نہ ہو تو پھر عمل نہیں کرے گا۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں بھائی؟ یا تو اس کا اعتماد ہوگا مبتدا پر، زید قائم، یہ قائم نے فاعل ہوا کو رفع دیا، کس پر اعتماد کرتے ہوئے؟ زید پر۔ بھائی سمجھ میں آیا؟
زید قائم ابوہ، تو یہ ابوہ کو رفع کس نے دیا؟ قائم نے. کیوں؟ زید پر اعتماد کرتے ہوئے. یا اسی طرح تو اعتماد یا مبتدا پر ہو، یعنی اس سے پہلے مبتدا آئے، یا مولانا اس کا اعتماد ہو ذوالحال پر، یعنی یہ صفت حال بن رہی ہو تو پھر بھی یہ عمل کرے گی. یا مولانا اس کا اعتماد موصوف پر ہو، یعنی یہ صفت بن رہا ہو تو پھر بھی یہ اعتماد کرے گا اور عمل کرے گا. یا مولانا اس کا اعتماد کس پر ہو؟ اس میں موصول پر، تو پھر بھی یہ کیا کرے گا؟ عمل کرے گا. بھائی سمجھ میں آیا؟ یا یہ مولانا حرف نفی کے بعد ہو یا کس کے بعد ہو؟ حرف ان پر اعتماد کرتے ہوئے یہ عمل کرے گا اور رفع دے گا. تو 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ضروری، یا مبتدا پہ اعتماد، یا ذوالحال پہ اعتماد، یا موصوف پہ اعتماد، یا اس میں موصول پہ اعتماد، یا حرف نفی پہ اعتماد، یا حرف استفہام پر اعتماد. تو یہ وہ 2 ہیں مولانا، حرف نفی اور حرف ان پر اعتماد کرے گا تو عمل کرے گا، ان پر اعتماد نہیں تو عمل بھی نہیں. اس لیے قید ہے. بھئی یہ مبتدا کی قسم ثانی بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی نحویوں کو؟ کیا ضرورت تھی کہ یہ قسم ثانی بنائی؟ مبتدا تو ہمیشہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور یہ تو کیا بنانا پڑا اس کو؟ کس کو مبتدا نہ بنانا پڑا؟ مسند کو کیا بنانا پڑا؟ مبتدا بنانا پڑا. اس کی کیا وجہ پیش آئی؟ بھئی نحوی در اصل مجبور ہوئے، بعض صورتوں کے اندر مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا تھا تو مجبوراً ان کو مبتدا کی ایک قسم ثانی بنانا پڑی. کیسے؟ مثلا میں کہتا ہوں اقائم الزیدانی، اقائم الزیدانی. اس سے پہلے ایک بات یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو فاعل جب اس میں ظاہر ہو فعل کو ہمیشہ مفرد لاتے ہیں. میں کہتا ہوں ضرب زیدن، زیدن کون ہے؟ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل نہیں فاعل ہے. کیا ہے؟ فاعل ہے. اب زید فاعل ہے اور اس کو رفع کس نے دیا؟ ضربہ نے. تو فعل کا اسناد جب بھی اس میں ظاہر کی طرف ہو فعل کو ہمیشہ مفرد لاتے ہیں. تو یہاں فعل کا اسناد کس کی طرف ہے؟ زید. اور زید کیا ہے اس میں؟ تو ضربہ مفرد لائیں گے. اب اس زید کو ذرا تثنیہ بناؤ، الزیدانی، ضرب الزیدانی، ضرب الزیدانی. بھئی آگے فاعل کون ہے؟ اس میں ظاہر. اب وہ اگرچہ تثنیہ ہے لیکن ہے تو اس میں ظاہر، اور اس میں ظاہر کی طرح جب بھی فعل کا اسناد ہوگا اس کو کیا لے کر آئیں گے؟ مفرد. تو ضربہ مفرد ہی رہے گا، ضرب الزیدانی. سمجھ میں آیا؟ اب اس الزیدون کر لیں، ضرب الزیدون. سمجھ میں آیا؟ فعل کو مفرد تثنیہ جمع نہیں بنانا آپ نے، ضربہ ضربہ ضربو کے ساتھ بدلنا نہیں، وہ ضربہ ہی رہے گا، چاہے آگے مفرد آئے فاعل، چاہے تثنیہ آئے، چاہے جمع آئے. کیوں؟ ضابطہ میں نے ذکر کر دیا، فاعل جب بھی اس میں ظاہر ہوگا فعل کو کیا رکھیں گے؟ مفرد، چاہے وہ اس میں ظاہر مفرد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے. یہ بات پتہ چل گئی آپ کو؟ اسی طرح اس میں فاعل وغیرہ بھی ہیں، وہ بھی جب اس میں ظاہر کو رفع دیں گے تو پھر کیا آئیں گے؟ مفرد. مفرد. اور ضمیر کو رفع دیں تو پھر تثنیہ جمع آ سکتے ہیں. ضربہ اس میں ہوا کی ضمیر، آپ تثنیہ کی ضمیر بنانا چاہتے ہیں، ضربہ اس کو فاعل، الف کو فاعل بنا دیا. آپ مولانا جمع کی ضمیر کو فاعل بنانا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ ضربو، واو فاعل بن گیا. تو ضمیر مفرد کی ہو تو فعل مفرد، ضمیر تثنیہ کی ہو تو فعل تثنیہ، ضمیر جمع کی ہو تو فعل جمع. لیکن اگر اس میں ظاہر فاعل ہو تو فعل ہمیشہ مفرد رہے گا، چاہے اس میں ظاہر مفرد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے. اسی طرح صفت کے صیغے بھی ہیں، اگر ان میں ضمیر کو فاعل بناؤ گے تو وہ اس کے مطابق ہو جائیں گے، مفرد، تثنیہ اور جمع. اور اگر مولانا ان کے لیے فاعل اس میں ظاہر آئے تو وہ ہمیشہ کیا رہیں گے؟ مفرد رہیں گے. اب مولانا نحوی مجبور ہوئے مبتدا کی قسم ثانی بنانے پر. کیسے؟ مثلا عربی میں کہتے ہیں اقائم الزیدانی، اقائم الزیدانی، تو حمزہ استفہام مولانا، قائم صیغہ اس میں فاعل. اب 2 ترکیبیں ہیں،
یا تو قائمن کو خبر مقدم بنائیں گے اور الزیدانی کو کیا بنائیں گے؟ تو آسان ترکیب تو یہی ہے کہ قائمن کو کیا بناؤ؟ خبر مقدم کیونکہ نکرہ ہے، اور الزیدانی کو کیا بناؤ؟ کیونکہ معرفہ ہے، وہ مبتدا مؤخر بن جائے گا۔ لیکن بات یہاں بنتی نہیں، قائمن کو ہم خبر نہیں بنا سکتے اور الزیدانی کو مبتدا، کیوں؟ کیونکہ قائمن ترکیب یوں کرنا پڑے گی، قائمن صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر آپ اس کو خبر بنا رہے ہیں تو آپ مولانا اس کے اندر ضمیر نکالو، ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کے اندر بھائی مفرد کا صیغہ ہے نا، اور مفرد کے صیغے میں کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ مفرد کی، تو اس میں ہوا ضمیر مولانا اس کے اندر فاعل۔ ہاں قائم صیغہ مفرد کا ہے تو اس کے اندر کون سی ضمیر نکالیں گے؟ مفرد کی نکالیں گے۔ اور پھر اب یہ غائب کی ضمیر ہے، یہ کس کو راجع کریں گے مولانا؟ اس کو ہم نے کیا بنانا ہے؟ خبر، اور خبر کو کس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے؟ مبتدا کے ساتھ، تو ہوا کی ضمیر کس کو لوٹانا پڑے گی؟ زیدانی مبتدا مؤخر کی طرف، اس کا فاعل نہیں بنا رہے ابھی مولانا، دوسری ترکیب کر رہے ہیں، اس کو ہم نے بنانا ہے مبتدا اور اس کو کیا بنانا ہے؟ خبر، تو ہوا ضمیر راجع ہے کس کو؟ زیدانی کو۔ بھائی یہ تو ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہی نہیں رہی بھائی، ہوا ضمیر آپ تسنیہ کو راجع کر رہے ہیں مفرد کی ضمیر، اور یہ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ معلوم اب کیا کریں بھائی؟ اگر خبر بنانا ہے پھر تو آپ کو ہر حال میں تسنیہ کی ضمیر لانا پڑے گی، پھر مبتدا اور خبر میں کیا آئے گی؟ مبتدا مفرد ہو تو خبر بھی کیا آتی ہے؟ مبتدا تسنیہ تو خبر بھی، مبتدا جمع ہو تو خبر بھی جمع، تو یہاں تو خبر ہے مفرد اور مبتدا کیا ہے؟ تسنیہ، تو بن ہی نہیں رہی، بات ہی نہیں بن رہی، تو مجبوراً نحویوں کو کیا کہنا پڑا کہ یہ قائمن کیا ہے؟ یہی مبتدا ہے، کیونکہ زیدانی کو تو مبتدا ہم بنا، تو یہی مبتدا ہے اور یہ رفع دے رہا ہے اس الزیدانی کو، کیا کر رہا ہے؟ اور الزیدانی تسنیہ ہے اور قائمن مفرد ہے، وجہ یہ کہ اس صیغے صفت کے صیغے کے لیے یا فعل کے لیے جب فاعل اس میں ظاہر آئے تو اس کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں؟ مفرد۔ اب فاعل اگرچہ تسنیہ ہے لیکن صفت کو کیا لے کر آئیں گے؟ مفرد، کیونکہ فاعل کون ہے اس میں، اور اس میں ظاہر یا فاعل ہو تو صفت کو کیا لاتے ہیں؟ مفرد۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ دیکھو صیغہ ہے صفت کا اور رفع دے رہا ہے کس کو؟ اس میں ظاہر الزیدانی کو، اور یہ الزیدانی کیا ہے؟ قائم مقام کس کے ہے؟ خبر کے ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں مجبور ہوئے؟ کیونکہ مبتدا خبر ان کو بنانا ممکن، قائم ان کو خبر مقدم بنانا اور الزیدانی کو مبتدا مؤخر بنانا بات بن نہیں رہی تھی، تو مجبوراً اس کو انہوں نے اس مسند کو مبتدا بنانا پڑا، تو یہ قسم ثانی انہوں نے قرار دے دی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، اب صفت الواقعات بعد حرف النفی، یا ایسی صفت ہو جو واقع ہو مولانا حرف نفی کے بعد، او الف الاستفہام، یا کس کے بعد مولانا؟ الف استفہام کے بعد، یا الف جیسے اور حروف جو استفہام کے لیے آتے ہیں مولانا، رافعاتا لظاہرین، اس حال میں کہ یہ صفت رفع دینے والی ہو اس میں ظاہر کو، مثل زید قائم، جیسے کہ زید قائم، یہ مبتدا کی قسم اول کی مثال ہے مولانا، دو قسمیں بیان ہوئی نا، تو زید یہ مبتدا ہے، دیکھو تعریف اس پر صادق آ رہی ہے۔ پہلی تعریف، ایسا اسم ہے زید جو خالی ہے عوامل لفظیہ سے اور مسند الیہ ہے، کیونکہ قائم کا اس کی طرف اسناد ہے۔ وَمَا قَائِمٌ الزَّيْدَانِ، یہ مبتدا کی قسم ثانی یہ ہے مولانا، ما کیا ہے؟ حرف نفی ہے مولانا، اور قائم صیغہ اس میں فاعل، جی یہ ہے مبتدا، الزیدانی مرفوع لفظاً اس کا فاعل، قائم مقام کس کے؟ خبر کے ہے، تو قائم مبتدا اور الزیدانی اس کی خبر، تو بھئی قائم کو خبر بنا سکتے ہیں خبر مقدم، اور الزیدانی کو مبتدا ہے، کیوں نہیں بنا سکتے؟ یوں کو مبتدا اور خبر میں مطابقت نہیں رہے گی۔
تو یہ حرف نفی کی مثال تھی. وَأَقَائِمٌ الزَّيْدَانِ یہ کس کی مثال ہے؟ حرف استفہام الف استفہام کی مثال ہے. فَإِن طَابَقَتْ مُفْرَدًا جَازَ الْأَمْرَانِ جاز الامرانی اگر مطابق ہو جائے صفات کس کے مطابق ہو جائے؟ مفردن مفرد کے مطابق ہو جائے. مثلا میں کیا کہتا ہوں؟ اقائم زیدن اقائم تو دیکھو صفت بھی مفرد اور آگے اسم بھی مفرد یہ معنی ہے. پس اگر مطابق ہو جائے مولانا وہ صفات مفردن کس کے مطابق ہو جائے؟ مفرد کے یعنی آگے اس میں ظاہر تو مفرد تھا یہ صفت بھی اس کے مطابق ہو کر کیا آ گئی؟ جاز الامرانی پھر دونوں معاملے جائز ہیں بھائی دونوں امر جائز. کیا معنی؟ ہاں مبتدا کی قسمیں اول بھی بنا سکتے ہیں اور مبتدا کی قسمیں ثانی بھی بنا سکتے ہیں. یعنی اس صفت کو بھی مبتدا بنا سکتے ہو اور اس اسم ظاہر کو بھی. دیکھیے مثلا میں نے کہا اقائم زیدن اقائم اب پہلے ترکیب میں کرتا ہوں کہ زید کو مبتدا بناؤں گا اور قائم تو مسند ہے اس کو کیا بناؤں گا؟ خبر. آپ دیکھیے ترکیب بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ حمزہ استفہام قائم صیغہ مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل. میں اس کو خبر بنانا چاہتا ہوں ذرا. اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا جو کس کو راجع؟ زید کو. تو راجع ہو ضمیر ہوا کی اور راجع ہے مفرد کی ضمیر مفرد کو. تو ضمیر اور مرجع میں کیا آ گیا؟ مطابقت ان میں آ گئی. تو یہ صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم اور زید مرفوع لفظاً مبتدا مؤخر. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی؟ اچھا یہ تو تھا میں نے قائم کو کیا بنایا؟ خبر. اور زید کیا ہے؟ مبتدا کی قسمیں اول بنا دیا اس کو. اور اگر میں دوسری ترکیب کرنا چاہتا ہوں صیغہ صفت کا ہو اس حمزہ استفہام کے بعد واقع ہے اور اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہے یہ بنا سکتا ہوں یا نہیں؟ حمزہ استفہام قائم صیغہ مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل مبتدا اور زید مرفوع لفظاً اس کا فاعل قائم مقام کس کے؟ خبر کے. یہ بھی ترکیب بن رہی ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا یہاں پر کل 3 صورتیں ہیں مولانا. ایک صورت وہ کہ دونوں مبتدا خبر صیغہ صفت کو پہلی ایک صورت یہ کہ صیغہ صفت کیا بنے گا؟ مثلا یہ ما قائم الزیدانی والی مثال سامنے رکھو. ایک یہ ترکیب ہے کہ صیغہ صفت کا صرف کیا بن رہا ہے؟ مبتدا کی قسم ثانی. کیا بن رہا ہے؟ مبتدا کی قسمیں. اچھا دوسری صورت الزیدانی کی جگہ ذرا زید لیا ہو ما قائم زید. اب کیا بنے گا؟ آپ مولانا اس قائم کو کیا کر سکتے ہیں؟ خبر بھی بنا سکتے ہیں اور مبتدا کی قسمیں ثانی بھی بنا سکتے ہیں. تیسری صورت یہ قائم کو ذرا بدلو ما قائمان الزیدانی ما قائمان الزیدانی. آپ کیا کریں گے جی؟ آپ اس کو خبر ہی بنا سکتے ہو مولانا. اب آپ اس کو مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ دیکھیے ترکیب ما قائمان الزیدانی اس کو ذرا ذہن میں رکھیے. ما حرف نفی قائمان صیغہ اس میں فاعل آگے تو یہ صیغہ ہے صفت کا پہلی شرط پوری. دوسری شرط کیا؟ کس کے بارے حرف وہ بھی پوری. تیسری شرط کیا تھی؟ اس میں ظاہر کو رفع دے. تو یہ قائمانی الزیدانی کو رفع دے رہا ہے جی. کیسے پتا چلا آپ کو؟ شاباش. اگر یہ الزیدانی کو رفع دے رہا ہوتا تو پھر تو اس کو کیا لانا چاہیے تھا؟ مفرد لانا چاہیے تھا. اور یہ تو کیا رہا ہے؟ تثنیہ. اور تثنیہ تو کب لاتے ہیں؟ جب یہ کس کو رفع دے؟ ضمیر کو رفع دے. کس کو؟ تو
تو معلوم ہوا ما قائمان الزیدانی، اس صورت میں اس کو کیا بنائیں گے؟ خبر ہی بنا سکتے ہیں مبتدا. تو 3 صورتیں ہوئی مولانا. ایک صورت وہ مولانا جس میں کیا ہو؟ خبر کیا ہو؟ خبر مفرد ہو اور اس میں ظاہر کے ساتھ اس کی مطابقت ہو. خبر کیا ہو؟ صیغہ صفت کا کون سا ہو اور آگے اس میں ظاہر بھی کیا ہو؟ تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے؟ دونوں صورتیں جائز. اور اگر صیغہ تثنیہ یا جمع کا ہو اور اس کی مطابقت ہو آگے اس میں ظاہر کے ساتھ تثنیہ یا جمع ہونے میں، تو پھر اس صورت میں اس کو کیا بنائیں گے؟ خبر ہی بنائیں گے. بھائی مطابقت مفرد ہونے میں ہوگی یا تثنیہ اور جمع ہونے میں؟ یعنی وہ اس میں ظاہر تثنیہ تو یہ صفت بھی کیا؟ تثنیہ. وہ اس میں ظاہر جمع تو یہ صفت بھی کیا؟ جمع. تو جب مفرد ہونے میں مطابقت ہو تو پھر دونوں صورتیں جائز. تثنیہ اور جمع ہونے میں مطابقت ہو تو پھر اس صفت کی صیغے کو خبر ہی بنا سکتے ہیں، مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنا سکتے. اور اگر مطابقت نہ ہو پھر کیا کریں گے؟ اس کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا کی قسم. صورت بھی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں بھائی؟ چلیے مولانا. فَإِن طَابَقَتْ مُفْرَدًا جَازَ الْأَمْرَانِ. سمجھ میں آیا؟ اگر مطابق ہو جائے، مطابقت آ جائے اس صفت، مطابق ہو جائے وہ صفت مفرد کے ساتھ، جاز الامرانی، تو پھر اس میں دونوں امر جائز ہیں. یعنی کیا؟ اس کو اس مبتدا کی قسم ثانی بنانا بھی جائز اور اس کو خبر بنانا بھی جائز. چلیے مولانا، ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.